يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغن عني أأتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا معرضون وآية لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم ومن تزال اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولم نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وبحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة فهو بكل خالق عليم
السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخالق العليم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. مجھے محمد محمد ہائے کڑیل جوان اکبر ہائے کڑیل جوان اکبر جیتی ہے وہ ماں جس کے گزر جان کے دن تھے اور کیا میرے جوان لال کے مر جانے کے دن تھے کیا میرے جوان لال کے مر جانے کے دن تھے کیا میرے جوان لال کے مر جانے کے دن تھے جی جو ہمارے گھر میں نشانی رسول کی زینب رضا میں اپنے جسے پالتی رہی اٹھ اٹھ کو جس کو چومتے تھے رات بھر ہر شابیر جی رہے تھے جسے دیکھ دیکھ کر اس چہرے کے کیا خاک میں بھر جانے کے دن تھے کیا میرے جوان کے مر جانے کے دن تھے پیاسے کو مار کر بھی ظالم نے دم لیا سر اس کا میرے سامنے اس نے قلم کیا
دیا کبھی نیزے سر ہے آج بدن جلتی ریت پر ہے نیزے سر ہے آج بدن جلتی ریت پر پھر سے شروع ہو گیا اس لال کا سفر اس چہرے کے خاک میں بھر جانے کے دن تھے کیا میرے جوال کے مر جانے کے دن تھے ہائے وعدہ کیا تھا سر پہ جو صحرا سجاؤں گا کبرانائے صغرائے تجھے لینے کو آؤں گا دہلیج پر بیٹھ تکلم کی ہم گزار ہے 6 ماہ کے غریب برادر کا انتظار پردیس سے لوٹ کر گھر جانے کے دن تھے کیا میرے جلال کے مر جانے کے دن تھے صلوات پر محمد و آل محمد اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا زخمی ہے کلیجہ ہے وقت مدد کا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا سوکھی ہوئی زبان ہے غلبان پیاس کا اس حال میں کہاں طلب کرتا بھلا بلا مجبور ہوں بابا اب وقت یہ آیا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا بابا یہ زخم آپ سے دیکھا نہ جائے گا نیزہ نکالتے ہوئے منہ اپنا پھیرنا ہے درد غضب کا دم ہونٹوں پہ آیا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا ہاں یہ خبر قیام میں دینا نہ بجا مر جائیں گی پھوپھی میری مر جائیں گی وہ ماں ہے وقت قضا کا آ جاؤ خدا را گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی صدا
صلوات محمد وآل محمد. نوح کرے نوح کرے شبیہ پیمبر اکبر نوح کرے شبیہ پیمبر اکبر نوح کرے شاہ کا دلبر اکبر نوح کرے شبیہ پیمبر اکبر نوح کرے شاہ کا دلبر اکبر نوح کرے ارمان بہت تھا میں تیری شادی رچاؤں ایک روز دلہن چاند سی میں بیاہ کے لاؤں پر لاش پہ روتی ہے تیری کوک جلی ماں شبیہ پیمبر اکبر نوح کرے شاہ کا دلبر اکبر نوح کرے ارے زندہ تھے تمہیں دیکھ کے اب کیسے جئیں گے سوچا تھا تیری بیاہ کی پوشاک سیئیں گے پر تجھ کو کفن بھی نہ میرا ہائے میری جان شبیہ پیمبر اکبر نوح کرے شاہ کا دلبر اکبر نوح کرے ارے روتی ہے پھوپھی جس نے تمہیں لاڑ سے پالا تم کیا گئے رخصت ہوا اس گھر سے اجالا ایک باپ ضعیفی میں ہوا بے سر و سامان شبیہ پیمبر اکبر نوح کرے شاہ کا دلبر اکبر نوح کرے بیمار بہن تکتی ہے بیٹا تیرا رستہ پردیس میں آئے تو رہا یاد نوادہ مقتل ہوا آباد مدینہ کیا ویران شبیہ پیمبر اکبر نوح کرے شاہ کا دلبر اکبر نوح کرے پھرتا ہے ابھی آنکھ میں اب تک وہی منظر اے جان پدر نور نظر اے علی اکبر ہم شکل نبی کہتے تھے تم کو شہدی شان شبیہ پیمبر اکبر نوح کرے شاہ کا دلبر اکبر نوح کرے پیاسے تھے بہت پیاس یہ کس طرح بجھائی اس سینے سے اس چاند سے سینے پہ سینہ ظلم کی کھائی تم سوتے ہو ماں جاتی ہے بیٹا سوئے زندان شبیہ پیمبر اکبر نوح کرے شاہ کا دلبر اکبر نوح کرے اللہ نگہبان تمہارا میرے پیارے ہم لوگ رسن بستہ سوئے شام سدھارے سوتا ہے تیرے ساتھ یہی اصغر نادان شبیہ پیمبر اکبر نوح کرے شاہ کا
دل بھر اکبر نوح کرے ماں ریحان یہ کیا خوب لکھا غم کا فسانہ زہرا نے تجھے بخشا ہے لفظوں کا خزانہ لے ہو گیا بخشش کا تیری حشر میں سامان شبیہ پیمبر اکبر نوح کرے ماں شاہ کا دل بھر اکبر نوح کرے ماں وفاداری کو پہنچا نہ ہے اپنی نسل تک گر وفاداری کو پہنچا نہ ہے اپنی نسل تک پرچم عباس کی تعظیم کرنا چاہیے مجلس شبیر میں ہم کو تبرک کی طرح مجلس تبرک کی طرح سجدگاہوں کو بھی اب تقسیم کرنا چاہیے سجدگاہوں کو بھی اب تقسیم کرنا چاہیے پیری میں جوان گوایا نہیں جاتا پیری میں جوان گوایا نہیں جاتا انسان سے یہ داغ اٹھایا نہیں جاتا ہو جاتا ہے سورج
ممکن نہیں اس درد کی تشریح زبان سے، ممکن نہیں اس درد کی تشریح زبان سے، دل چیر کے دنیا کو دکھایا نہیں جاتا۔ اکبر نے پکارا ہے ابھی گھوڑے سے گر کر، ٹوٹی ہے کمر شاہ کی جایا نہیں جاتا۔ ماں آخری دیدار کو بے چین ہے در پر، لاشائی اکبر کا اٹھایا نہیں جاتا۔ در تک شہدی لاتے اکبر کا جنازہ، لرزاں ہے قدم خیمے میں، لرزاں ہے قدم خیمے میں، جایا نہیں جاتا۔ ماں پھوپھیوں پر گزری جو بیاں کیا کرے یوسف، دل شخص ہے قلم غم سے اٹھایا نہیں جاتا۔ پیری میں جوانا گنوایا نہیں جاتا۔ فکر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا، سفر جہان سے کرنا جوان بیٹے کا، غضب ہے خون میں بھرنا جوان بیٹے کا، ستم ہے جی سے گزرنا جوان بیٹے کا، شباب تھا کہ شہ مشرقین سے چھوٹے، موہے کو پیٹو کے اکبر حسین سے چھوٹے، خدا پدر کو نہ دکھلا مرگ راحت جان، کلیجہ زخمی ہو جب دل کو پھر قرار کہاں، ادھر تو سینہ اکبر سے گزری نا کے سنا، چشمے لباس جی سے رواں، تڑپ کے جان میں گرد و نگاہ کی شہنے
اکبر میرے خلیف میرے کم سخن علی اکبر جوانا مرگ غریب الوطن علی اکبر اجاڑ کر گئے میرا چمن علی اکبر بلا کے گھر سے یہاں اشکیاں نے لوٹ لیا دعائی ہے کہ مجھے کرے فلاں نے لوٹ
آپ حضرات سے گزارش ہے اور محمد اہل بیت محمد صلی اللہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم داور علی، مرحومہ ماجدہ بیگم اور مرحومہ زبیدہ خالہ اور کردار صاحب کے رشتہ دار مرحومین کے ارواح کو بخش۔ انشاءاللہ روز جمعرات ٹھیک 6:40 پر نماز مفردین باجماعت اور بعد نماز ایام فاطمہ میں ہم کے سلسلے میں جو ڈاکیومنٹری معلومات دکھا رہے ہیں جو اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے وہ پیش ہوگا۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ جو حضرات بانیان مجلس میں دعائیں مانگے ہیں اگر پرسنلی کہیں دوسری ہوٹل پہ اگر آپ تبرک کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہی ایٹا کے مینجمنٹ اسپیشلی گزر صاحب کنفرم کر دیں۔ آئی نوازش ہوگی، اس میں 2 طرف سے آپ کو یہاں تبرک کا مینیج کرنے میں پرابلم ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم گزارش کرتے ہیں بصد احترام حجت الاسلام مولانا محفوظ رضا عبدی صاحب قبلہ سے کہ وہ جلوہ افروز منبر ہو کر اپنے بصیرت افروز بیان سے ہمارے دلوں کو روشن منور فرمائیں۔ اور محمد اہل بیت محمد صلی اللہ داور علی اور ان کے بھائی جناب مرحوم سعید علی اور ان کے ساتھ بانی مجلس جناب مرحوم کے دوست کردار صاحب کے تمام انشاءاللہ خدا تعالیٰ اس مجلس کے ثواب کو مرحوم کی قبر کو ایصال فرمائیں، اس مجلس کے صدقے مرحوم کے تمام گناہوں صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائیں، مرحوم کے جوار ایوب پر علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائیں، مرحوم کی مغفرت کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اور اسی طرح جناب سخلین صاحب کے سوسر انہوں نے گزارش کی ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اور تمام مرحومین میں بخصوص وہ جوان جو اس دار فانی سے جا چکے ہیں، تمام جوانوں کی مغفرت کے لیے، اور جو جوان زندہ ہیں بصدقہ جناب علی اکبر ان کی جوانی کی حفاظت کے لیے اور راہ علی اکبر پر چلنے کی توفیق کے لیے مرتبہ صلی اللہ علیہ محمد و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ وسید رسولہ، اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ورحمت للعالمین، مولانا وہادینا ومولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
ایسال سوال کی مجلس سے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور مرحوم کی زندگی کی ایک مشہور خصوصیت اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک موضوع جو ہماری زندگیوں کا ایک حصہ ہے انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار عالم دنیا کے خلق کرنے کے بعد زندگی میں دنیا میں دو طرح کے قانون خدا نے بنائے۔ ایک قانون اور چند بعض قانون ایسے ہیں جو ہر زمانے کے لوگوں سے مخصوص ہیں، بعد والے زمانے کے لیے اور گزشتہ زمانوں میں وہ چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ لیکن کچھ قانون ایسے ہیں جو آدم کی خلقت سے لے کر قیامت تک ہر زمانے کے لوگوں کے لیے خدا نے مقرر کر رکھے ہیں۔ ان قانونوں میں سے ایک قانون امتحان کا قانون ہے کہ خداوند عالم ہر انسان کا، ہر زمانے والوں کا، ہر مذہب اور فرقے اور دین رکھنے والوں کا امتحان ہے۔ یہ ایک وہ قاعدہ اور قانون ہے، وہ سنت الہی ہے جو ہر زمانے میں چلتی آ رہی ہے۔ اس آیت شریفہ سورہ عنکبوت اور دوسری آیتیں آپ کی خدمت میں 3 آیتیں یہاں پر قرات کریں گے، ان آیتوں کا انشاءاللہ سماعت فرمائے، اس کے سوال سے مستفیض ہوں۔ سورہ عنکبوت کی دوسری آیت میں خداوند تعالی ارشاد فرما رہا ہے احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کر چکے ہیں کہ صرف یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے کے آئے تو خدا چھوڑ دے گا اور ان کا امتحان نہیں لے گا۔ دوسری آیت سورہ دہر میں خداوند تعالی آیت نمبر 2 اس سورے کی بھی خداوند تعالی ارشاد فرما رہا ہے ان خلقنا الانسان، سورہ ملک کی آیت ہے، ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو پیدا کیا امتحان کے لیے۔ دوسری جگہ سورہ دہر کی دوسری آیت میں هو الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، کہ ہم نے انسان اس زندگی کے سسٹم کو بنایا موت اور حیات اور زندگی کو آزمانے کے لیے۔ تو ایک یقینی یہ بات ہمیں قرآن کریم سے اور روایات اہل بیت علیہ السلام سے یہ یقینی ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہر انسان کا امتحان ہونا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ حضور میں ایک آدمی نے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ دعا پڑھی اللہم انی اعوذ بک من الفتنہ، خدایا میں امتحان سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے امتحان سے بچا جا۔ جیسے ہی اس انسان کی اس دعا کو مولا کائنات نے سنا تو امام نے فرمایا آراک تعوذک من اولادک و اموالک، میں دیکھ رہا ہوں کیا ہو گیا ہے کہ تو اپنے بچوں سے اور اپنی دولت سے خدا سے پناہ مانگ رہا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہا ہے خدا سے کہ خدایا مجھے مال سے بچا لے، مجھے اولاد سے بچا لے۔ مولا میں یہ دعا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ دعا کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدایا مجھے امتحان سے بچا لے۔ تو امام نے فرمایا یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی آدمی دنیا میں آئے زندگی کرے امتحان سے بچ جائے۔ پھر امام نے فرمایا کہ نہیں یہ دعا تیری غلط ہے، تجھے میں صحیح طریقہ بتا رہا ہوں، اگر امتحان کے حوالے سے بھی تو دعا کرنا چاہتا ہے تو اس طرح سے دعا کر قل اللہم انی اعوذ بک من مضرات الفتن، خدایا امتحان میں فیل ہونے سے پناہ مانگتا ہوں، ناکامی سے پناہ مانگتا ہوں، امتحان سے پناہ نہ مانگنا، امتحان سے پناہ مانگنا ہے موت کی دعا کرنا، اس لیے کہ ہر چیز امتحان ہے۔ امام نے آیت پڑھی قرآن کی، قرآن میں خدا کا کھلا فیصلہ ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد امتحان ہے۔ تو امتحان سے پناہ مانگے تو مال سے پناہ مانگ رہا ہے، اولاد سے پناہ مانگ رہا ہے، یعنی تو اکیلا زندگی کرنا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ دے اس تو
ہاتھ سے دعا مانگ کہ خدایا امتحان میں ناکامی سے مجھے بچا. امتحان میں دوں گا لیکن امتحان میں ناکام ہونے سے مجھے بچا. تو مولا کائنات کی اس روایت سے بھی اور دوسری بہت ساری روایتیں ہیں، ان روایتوں سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے قرآن کریم میں 35 مقامات پر خدا نے اعلان کیا ہے کہ میں امتحان کروں گا. تو یہ طے بات ہے کہ امتحان ہونا. تو کیا مخصوص زمانے والوں سے امتحان لے گا خدایا؟ تو خدا سورہ اعراف کی ایک آیت نمبر 166 میں خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ وَفَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا ہے جو اس زمانے سے پہلے گزرے ہیں. بعض لوگوں کا نام لے کے خدا نے بتایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا. وَفَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کا امتحان لیا. وَفَتَنَّا داؤد، ہم نے داؤد کا امتحان لیا. تو امتحان ہر زمانے والوں کا لیا گیا ہے، قیامت تک لیا جائے گا. اب امتحان لیا جائے گا تو ہم سوال یہ کریں گے کہ معمولاً ہمیں ایک سلیبر دیا جاتا ہے، نصاب دیا جاتا ہے، جس نصاب کے تحت امتحان لیا جاتا ہے. خدا نصاب کیا ہے؟ تو جو امتحان لے گا اس امتحان کا نصاب کیا؟ تو خدا نے نصاب کا ذکر کیا. قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اچھائی کا بھی امتحان لیں گے، برائی کا بھی امتحان لیں گے. برائی کا مطلب راحت کا بھی امتحان لیں گے، تکلیف کا بھی امتحان لیں گے، سکون کا بھی امتحان لیں گے، پریشانی کا بھی امتحان لیں گے، غنا اور بے نیازی کا بھی امتحان لیں گے، فقر کا بھی امتحان لیں گے، صحت کا بھی امتحان لیں گے، بیماری کا بھی امتحان لیں گے. اور مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں یعنی تکلیف اور راحت، بیماری اور صحت، یہ ہر انسان سے امتحان لیا جائے گا. ممکن ہے زندگی میں ایک مرتبہ، ممکن ہے سال میں دونوں امتحان لے لے جائے، ممکن ہے ایک مہینے میں، ممکن ہے ایک دن میں کسی سے امتحان لے لیا جائے کہ انسان صبح سے دوپہر تک خوش ہو، دوپہر کے بعد غمگین ہو جائے. تو خوشی کا بھی امتحان ہے، غم کا بھی امتحان ہے. تو ابھی تک 3 باتیں پتا چلی کہ امتحان پکا ہے، یقینی ہے، امتحان سب کا ہے، امتحان اچھائیوں کا بھی ہے، برائی کا بھی ہے. جب امتحان کے اس یقینی بات کو ہم نے یقین کر لیا قرآن آیات اور روایات کے مطابق اہل بیت کی، تو اس حوالے سے چند معلومات ہمیں جان لینا اس امتحان کے حوالے سے ضروری ہے. پہلی بات یہ کہ خداوند عالم کا مقصد امتحان لینے سے کیا ہے؟ جہاں پر بھی خدا نے اکثر قرآن میں امتحان کی بات کہی، اس کے آخری آیت میں شروع میں کہا ہم نے آج امتحان لیا سلیمان کا تاکہ توبہ کریں، میری طرف پلٹ آئے. ہم نے فلاں کا امتحان لیا تاکہ ہماری طرف پلٹ آئے. تو امتحان کا مقصد ہے خدا کی طرف پلٹ جانا، خدا کی طرف واپس جانے کے لیے، خدا کی طرف توجہ کرنے کے لیے خدا ہمارا امتحان لیتا ہے. اب یہ خدا کی طرف توجہ کرنے کے حوالے سے 3 طرح کے لوگ ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جو غموں میں کھو جاتے ہیں، خوشی مل گئی تو اس کی طرف پلٹ جاتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جو خوشیوں میں کھو جاتے ہیں، غم آئے تو پلٹ جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نہ خوشی پلٹا سکتے اس کی طرف، نہ غم پلٹا سکتا ہے، وہ دونوں طرف ڈوبے ہوئے. اس طرح کے لوگ بہت کم ہیں. خوشیوں کو دیکھ کر پلٹنے والے ہمیں مل جاتے ہیں، غموں کو دیکھ کر بھی پلٹنے والے بہت مل جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ انسان، ایک آدمی، ایک انجینئر گھر کی تعمیر میں دوسرے تیسرے فلور پر کھڑے ہوئے چھت ڈالنے کی طرف نگہبانی کر رہا تھا، چھت ڈالنے کو دیکھ رہا تھا. نیچے جو مزدور تھے، کام کرنے والے مزدور کھڑے ہوئے تھے. اس کو ضرورت پڑی کہ وہ آدمی دیکھے، اس سے کچھ کام کا اوپر سے نیچے آنا نہیں چاہتا تھا. انجینئر نیچے کاموں کی جو آواز تھی، لوہے کے کاٹنے کی، پتھروں کے ڈالنے کی، پتھروں کے پھوڑنے کی آواز اتنی تھی کہ نیچے دوسروں کی آواز آسانی سے سنائی
نہیں دے رہی تھی. اس نے دیکھا کہ اگر میں پکاروں تو بے فائدہ ہے, نیچے شور و غل زیادہ ہے, اس شور و غل میں یہ میری طرف نہیں دیکھے گا. تو اوپر سے اس نے 10 روپے کی نوٹ ڈالا. نوٹ اڑتے ہوئے کنار جا کے گری. تو اس نے دیکھا کہ 10 روپے کی نوٹ گری ہوئی ہے, آہستہ سے اٹھایا, جیب میں رکھ کے پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا. تو اس نے دیکھا کہ نہیں دیکھا, شاید 10 روپے اس کی نگاہ میں معمولی ہے. 100 روپے کی نوٹ ڈالی, یہی ماجرا. 500 کی نوٹ ڈالی, تو دوبارہ اٹھا کے اس نے جیب میں رکھ لیا, پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا. تو اس نے ایک چھوٹا سا کنکر اٹھایا, اوپر سے مارا. جیسے ہی کنکر سر پہ گرا تو اوپر دیکھا کہ یہی مسئلہ ہماری زندگیوں میں بھی کئی مرتبہ ہوتا ہے. راحتیاں خدا ہم کو دیتا ہے تو ہم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بلا, ایک چھوٹی سی مصیبت دیتا ہے تو خدا آیا. تو خدا کہتے ہیں میں دے رہا تھا, پہلے بھی دے رہا تھا, لیکن یہ تو تھا جو مصروف تھا, دیکھ نہیں رہا تھا. تو انسان, علامہ طباطبائی یا علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت جملہ ہے کہ بلا بہت بڑی نعمت ہے, تکلیف بہت بڑی نعمت ہے اگر انسان دیکھنا چاہے, اس کو صحیح نگاہ سے دیکھے. کیسے کہ خدا کی طرف توجہ کروانے سے بھی بڑی نعمت کچھ ہوتی ہے. تو مصیبت انسان کو خدا کی طرف پلٹا دیتی ہے, خدا کی طرف متوجہ کرواتی ہے. تو یہ انسان اس 3 راستے سے گزرتا ہے. انشاءاللہ 2-3 نمونے یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. وہ لوگ جو خوشیاں دیکھ کر پلٹ گئے, ناکامی میں تھے, بدبختی میں تھے, پریشانی میں تھے, جہنم میں کے مستحق تھے, لیکن خوشی ان کو ملی تو اس خوشی کو لے کر وہ پلٹ گئے. کچھ لوگ غم کو لے کر پلٹے. فرعون کے بارے میں ملتا ہے کہ فرعون لوگوں کو کہہ رہا تھا میں خدا ہوں. خدا نے نعمتیں دی فرعون کو کہ فرعون بجائے اس کے کہ اس کو خدا مانے, اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا. موسیٰ پیغمبر جیسی نعمت کو خدا نے بھیجا. نبوت کی نعمت کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے. قرآن کریم میں آیت شریفہ ہے کہ انسان کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا, روکا جائے گا. وَيَسْأَلُونَ عَنِ النَّعِيمِ, اور ان سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو کسی نے آگے امام سے سوال کیا کہ مولا یہ جو نعمت خدا سوال کرے گا, کپڑے ہیں, کھانا ہے, پانی ہے, زندگی ہے, کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا اگر تمہارا تصور یہ ہے کہ خدا کھانے پینے کا حساب لے گا تو تم نے خدا کو پہچانا ہی نہیں. مولا کیسے؟ کہا کہ یہ انسان کی چھوٹی عقل بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ کھانے پینے کا حساب کیا جائے. امام نے مثال دی کہ اگر تمہارے گھر پہ کوئی مہمان آ جائے اور تم اس کی مہمان نوازی تمہارا فرض ہے, اس کا کھانا پینا تمہاری ذمہ داری ہے. اب اس کو کھانا پینا کھلانے کے بعد اس سے حساب مانگو تو آدمی تمہیں کیا کہیں گے؟ تو خدا نے ہم کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ ہم کو کھانا کھلائے, رزق دے. تو اس کا سوال کرے تو کنجوسی ہے یہ خدا کی. جب یہ عام آدمی اس بات کو گوارا نہیں کرتے تو خدا کے بارے میں یہ نسبت نہیں دی جا سکتی. اس نے کہا کہ مولا میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہمارے کھانے پینے کا حساب لے گا. تو امام نے فرمایا نہیں, نعمت جس کا سوال کیا جائے گا نعمت ہدایت ہے. نبیوں کو جو خدا نے بھیجا, اماموں کو جو خدا نے بھیجا, اس کا حساب لیں گے. یہ نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت فرعون کے پاس حضرت موسیٰ. اور یہ عجیب مسئلہ ہے کہ خداوند عالم کا دستور اور قانون یہ ہے کہ ہم نے جو کہا کہ بعض مخصوص قانون ہوتے ہیں خدا کے. حضرت موسیٰ ہدایت کرنا چاہ رہے تھے, فرعون بھٹک گیا تھا, گمراہ ہو گیا تھا. خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ تم بیٹھو, اگر آئے تو ہدایت پائے گا ورنہ جائے جہنم میں. فرعون اگر ہدایت پانا چاہتا ہے, تم نبی ہو, تمہارے پاس اگر آئے تو ہدایت پائے گا ورنہ جائے گا جہنم میں نہیں. خدا نے کہا اذهب الى فرعون, موسیٰ تم جاؤ فرعون کے پاس. موسیٰ
موسیٰ جیسے نبی کو خدا نے بھیجا، لیکن انکار پہ انکار، مقابلے پہ مقابلہ، سب نعمتوں کو دیکھ کر بھی فرعون اس کی طرف نہیں پلٹا۔ اب خدا نے کہا کہ اس کا بہت ہو گئے، موسیٰ اب جاؤ، تم اس سے نجات پاتے ہوئے دریائے نیل سے پار ہو جاؤ۔ جب دریائے نیل کے حضرت موسیٰ پار ہو گئے اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اندر آیا، جب پانی نے ان کو غرق کرنا شروع کیا، اب یہاں آئی فرعون پر بلا، یہاں آئی فرعون پر مصیبت۔ فرعون نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، خدایا میں خدا نہیں ہوں، بندہ ہوں، بچا لے۔ خدا نے کہا کہ فرعون میں کتنی نعمتیں تجھے دے رہا تھا کہ پلٹ جائے گا، لیکن تم نے نہیں پلٹا، ایک مصیبت آئی تو پلٹ گئے۔ اب یہاں پر موت کو دیکھ کر پلٹنا کوئی فائدہ نہیں لگتا۔ یہ وہ ہیں جو غم کو دیکھ کر، پریشانی کو دیکھ کر اس کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی چیز نہیں پلٹا سکتا، نہ خوشی نہ غم۔ حضرت موسیٰ کی قوم ہے، قرآن کریم میں کئی مرتبہ یہ آیت قرآن میں خدا نے ذکر کی ہے، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے قوم حضرت موسیٰ، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ خدا نے قوم موسیٰ کو نعمت دی، ان کی حالت صحیح ہو گئی نعمتوں کے اعتبار سے، تو اب ان چیزوں کو اپنے پاس دیکھا، کثرت نعمت کو، دارائی کو، اپنی پراپرٹی کو، تو قرآن میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ان اللہ نحن الاغنیاء واللہ هو الفقیر، ان اللہ هو الفقیر ونحن الاغنیاء، ہم مالدار ہیں، خدا فقیر ہے۔ اب خدا نے عنایت کیا، نعمتوں سے امتحان لینا چاہا، ناکام ہو گئے۔ اب خدا نے کہا کہ ان کو مصیبت دیں گے۔ جب مصیبتوں کو دینا شروع کیا خدا نے، ایک ایک کر کے ان کی نعمتیں چھنتی گئی، نابودی آتی گئی، ویرانی آتی گئی، قحطی آتی گئی، تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ اس کے بارگاہ میں جا کے گر جاتے، یہ کہنے لگے ید اللہ مغلولہ، خدا کے پاس کچھ ہی نہیں دینے کے لیے۔ یہ دونوں طرف سے ناکام ہو گئے، نہ خوشیوں میں آ سکے نہ غم میں آ سکے۔ خوشیوں میں کہنے لگے کہ اللہ فقیر ہے، غم میں کہنے لگے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسا خدا ہے جو ہمیں اس بدبختی اور پریشانی میں ڈال رکھا ہے؟ یہ انسان ہے جو خوشی کو دیکھ کر ایک طرف سے ایسے ہو جاتا ہے، غم کو دیکھ کر ایک طرف سے ایسے ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں امتحان لازمی ہے، امتحان ضروری ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں۔ اب سمجھنا ہم اس بات کو ہے کہ امتحان خدا نے رکھا کس لیے، کس لیے رکھا خدا نے امتحان؟ اس کے لیے ظاہری طور پر معمولی سی مثال دی جاتی ہے کہ مثالیں انسان بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ جو صاحب اولاد ہے وہ بھی سمجھ سکتے ہیں، جو خود فرزند ہے، بچے ہیں، کسی کا اولاد ہے، وہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ جو صاحبان اولاد ہے، بچہ صبح اسکول کا ٹائم ہو گیا، بچے کو نیند پیاری، ماں باپ بچے کو جگاتے ہیں کہ بیٹا اٹھ جا، یہ اس کی نگاہ میں بلا ہے، بچے کی نگاہ میں تکلیف ہے، بچے کی نگاہ میں پریشانی ہے، لیکن ماں باپ اس کو پریشان کرنا چاہ رہے ہیں یا رحم کرنا چاہ رہے ہیں؟ بچے کو جگانا، بچے کو ڈانٹنا، بچے کو اسکول پہنچانا، اس کی تربیت کے لیے جو جوش لگاتے ہیں ماں باپ، جو محنت کرتے ہیں، یہ ساری محنت بچے کی نگاہ میں تکلیف، ماں باپ کی نگاہ میں ایک ذرہ بھی تکلیف کا کوئی گمان تک نہیں ہے کہ ہم بچے کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہی مسئلہ امتحان خدا کا ہے۔ خدا جو تکلیفیں ہمیں دے رہا ہے یہ ہماری کامیابی کے لیے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے میں سمجھنے کی طاقت نہیں ہے، ہمارے میں سمجھنے کی طاقت ہے۔ بس ایک جملہ جو روایتوں میں ہے، انسان کے غور کرنے کے لیے کافی ہے کہ اگر دنیا راحت کی جگہ ہوتی تو امام کبھی پریشان نہ ہوتے۔ عجیب مسئلہ ہے،
پانچویں امام اور چھٹے امام دونوں اماموں سے ایک روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام سے، امام نے فرمایا کہ مومن کی زندگی کا عالم یہ ہوتا ہے، انما المؤمن ککفی المیزان، میزان، مومن انسان کی زندگی ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ہر مومن کی زندگی ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، کلما زاد ایمانا زاد بلا، جتنا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اتنی تکلیف بھی بڑھتی جائے گی، اتنی بلا و امتحان بھی سخت ہوتا جائے گا، جتنا ایمان پختہ اتنا امتحان سخت، اتنا امتحان سخت۔ یہ کیا ماجرا ہے خدایا؟ جو تجھ پر ایمان زیادہ لا رہا ہے چاہیے کہ امتحان ہلکا کر دے، تو جو تیرے خاص بندے ہیں جو زیادہ ایمان لا رہے ہیں، تیرے اولیاء فرما رہے ہیں کہ ان کا امتحان بھی تو سخت لے گا۔ اس بات کو بھی سمجھنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو امتحان ابتدا میں بچہ اسکول کے داخل ہونے میں لیا جاتا ہے، جیسے جیسے کلاس بڑھتی جاتی ہے امتحان آسان ہوتا جاتا ہے یا سخت ہوتا جاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ درجے بلند دینا ہے، درجات کو بلند کرنے کے لیے امتحان سخت لیے جاتے ہیں، درجات کو عالی کرنے کے لیے، بڑے مقام دینے کے لیے، بڑے ڈگری دینے کے لیے امتحان بھی سخت لیے جاتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ امام نے فرمایا، امام سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ من الذی اشد الناس بلاء فی الدنیا، یا رسول اللہ دنیا میں پوری کائنات میں جتنے انسان ہیں، سب انسانوں میں سب سے سخت امتحان کس کا ہوتا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا النبیون، سب سے سخت امتحان نبیوں کا، والصدیقون والوصیون فالامثل کالامثل، اس کے بعد تم دیکھتے جاؤ جس کا جتنا ایمان اس کا اتنا امتحان، جس کا جتنا ایمان اس کا اتنا امتحان۔ یہ بات پھر امام پیغمبر صاحب نے فرمایا، پھر مومن کی زندگی کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ اس کا امتحان اس کے ایمان کے مطابق لیا جاتا ہے، اس کے ایمان کے مطابق۔ اگر کوئی آدمی کا امتحان ہی نہ لیا جائے تو دو حالت سے خالی نہیں ہے، یا تو اسکول سے اس کو باہر کر دیا گیا ہے، یہ داخل ہونے کے قابل نہیں ہے، دماغی پرابلم ہے، جس کا امتحان دنیاوی امتحان نہیں لیا جا رہا ہے۔ یہی بات ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں ایک بھی امتحان نہ لیا جائے تو وہ انسان ملعون ہے، خدا کی رحمت سے دنیا میں دور ہے، اس لیے خدا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، خدا نے اس کو یہ کہہ کے کہ کسی کام کے قابل نہیں ہے۔ میں نے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، پیغمبر اسلام کو ایک مہمانی پہ بلایا گیا تو پیغمبر اسلام تشریف لے گئے گھر اس کے ایک بندے کے، جب پہنچے گھر اس کے سفرہ بچھا، پیغمبر اسلام سفرے پہ تشریف فرما ہے، گھر کی چھت پر ایک مرغی بیٹھے انڈا دے رہی تھی۔ اب انڈا اس نے دیا تو چھت میں انڈا گرتا ہوا زمین پہ آ کے گرا، پھٹا نہیں، زمین پہ گرا، چھت کے اوپر سے سخت زمین پہ آ کے گر گیا، لیکن انڈا اپنی جگہ پر سالم تھا۔ پیغمبر اسلام نے اس منظر کو دیکھ کے فرمایا سبحان اللہ، ایک عجیب منظر نظر آ گیا، اتنی اوپر سے انڈا گرے اور نہ پھوٹے۔ تو گھر والے نے مسکرا کے کہا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں تعجب کرنے کی بات نہیں ہے، جب سے مجھے عقل آئی ہے میں نے ایک بلا بھی نہیں دیکھی، ایک تکلیف میرے سامنے نہیں آئی۔ جیسے اس نے کہا پیغمبر اسلام نے سفرہ چھوڑا، واپس چلے گئے، کہا کہ مرکون خدا ہے، تجھ پر خدا کا غضب ہو گیا ہے تو خدا تجھ سے امتحان نہیں لے رہا ہے، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا امتحان نہ لے۔ اگر کوئی انسان بالکل امتحان نہ دے، بالکل امتحان سے باہر ہو جائے تو اس بات کی نشانی ہے کہ انسان مدرسہ خدا سے نکال دیا گیا ہے اور اس قابل بھی نہیں ہے۔
تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ جو مرحوم جس کی اصالہ ثواب کی مجلس ہے، قرآن میں آیت ہے کہ خدا انسان کا دو طرح کا امتحان ہوتا ہے. دیکھیں امتحانات دو طرح کے ہیں خدا کے. بعض امتحانات محسوس، سب امتحان ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے امتحان نظر آ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے امتحان نظر نہیں آتے، لیکن دونوں امتحان میں. اور یہ بھی بہت بڑی انسان کے لیے فکر کی بات ہے کہ آدمی بلاؤں اور مصیبتوں کو دیکھے، تکلیف کو دیکھے اپنی زندگی میں. امیر کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خوبصورت روایت مولا کی، امام نے فرمایا جو انسان بلا کو دیکھ کے نہ سوچے پھر اس کو کسی چیز کی نصیحت کام نہیں کرے، جو آدمی تکلیف سہ کر پریشانی دیکھ کر اپنے آپ کو نہ تبدیل کرے تو اس کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی. یہ دنیا کی بھی خاص اور ظاہری مثال ہے. جتنی چیزوں کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، امتحان کیا جاتا ہے، یا تو کاٹا جاتا ہے، یا تو گھسا جاتا ہے، یا تو جلایا جاتا ہے. جب تک کسی چیز کو گھسا نہیں جاتا، کاٹا نہیں جاتا، گھسا نہیں جاتا، اس وقت تک اس کا امتحان اور ٹیسٹ نہیں ہوتا. سونے کا امتحان لینا ہے تو آگ میں جلنا پڑے گا. سونے کا امتحان یا سونے کی پیورٹی معلوم کرنا ہے تو گھسنا پڑے گا. زمین کو اپنی تیاری کا اعلان کرنا ہے تو سینہ چاک کرنا پڑے گا. جب تک زمین سینہ چاک نہ کرے اس وقت تک دانا دے نہیں سکتی. جب تک سونا آگ میں گرم نہ ہو جائے پیورٹی بتا نہیں سکتا. تو جب ظاہری چیزوں کا ٹیسٹ ہماری زندگی میں، جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کوئی بھی ٹیسٹ ہے جو بدن کو تکلیف کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہر ٹیسٹ میں انسان کے بدن کو تکلیف دی جاتی ہے. جب دنیا کے معمولی امتحان بغیر اذیت کے نہیں ہوتے، جو ظاہری بیماریاں بغیر تکلیف کے معلوم نہیں ہوتی، تو اس کا امتحان اور اس کی پیورٹی کس طرح سے آدمی کو پتا چلے گی. انبیاء کی زندگی میں ایک مثال سے کامیاب ہوئے جو لوگ امتحان خدا میں رزق اور بلا دونوں کو دیکھ دیکھ جو کامیاب ہوئے، ایک مثال سے اگر انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام ہے. حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا جو امتحان ہوا، آپ فرض کریں، ذہن میں سوچیں کہ ایک انسان 80-90 سال تک اس کے گھر اولاد نہ ہو، 90 سال کی عمر میں خدا فرزند دے. یہ ایک امتحان. 90 سال اولاد کی دعا کرنا ایک امتحان. 90 سال کے بعد بیٹا دے. اب اس بیٹے کو جو ابتدائے شادی کے بعد جو فرزند انسان کو نصیب ہوتا ہے، اگر کسی کی زندگی میں تھوڑا وقفے کے بعد اولاد ہو تو پتا چلتا دونوں کی محبت زمین سے آسمان تک فرق کرتی ہے. اس لیے کہ اس نے بغیر تڑپے اولاد اس کو مل گئی ہے، لیکن دوسرے کو تڑپ تڑپ کے ملی ہے. اس نے تڑپا ہے اولاد کے لیے. تو ایسے انسان جو 90 سال تک تڑپا ہو، اب اس کا اولاد دے، 15-16 سال کا بیٹا آنکھوں کے سامنے ہو جائے، پھر حکم ہو کہ اس کا گلا کاٹ. انبیاء کا امتحان، اولیاء کا امتحان، جو انسان کا سخت امتحان. انبیاء کے زمانے میں جو لوگوں کا امتحان کیا گیا ہے، چاہے وہ انبیاء کا جو مذاق لوگوں نے اڑایا ہے، آج کے زمانے میں خود ہم لوگوں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ گرچہ آج نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر بھی بعض جگہوں پر جو ہوتا ہے علماء کی توہین، مراجع کی توہین. جب مراجع کی کوئی دوسرا توہین کرتا ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. کوئی دوسرا کر رہا ہے صرف ہمیں پتا چل رہا ہے کہ اس نے فلاں مولانا کو برا کہہ دیا، اس نے فلاں آیت اللہ کو برا کہہ دیا، تو ہم سن کے تڑپ جاتے ہیں. نبی مکرم اسلام اور انبیاء سے کوئی سنتا نہیں تھا، زبان پہ آ کے کہتے تھے کہ آپ دیوانے ہیں. مولوی کو نہیں، مجتہد کو نہیں، نبی خدا کو. ابھی سورہ یاسین جو قرأت کی گئی
ہم نے جس نبی کو بھی بھیجا اس کا مذاق اڑایا گیا. آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ کتنا بڑا امتحان. انبیاء، آٹھویں امام کے بارے میں آپ حضرات نے سنا ہے، انبیاء کے بارے میں حضرت یونس جب تکلیف آتی تھی تو لوگ آ کر کہتے تھے یونس تم نے کیا گناہ کر دیا کہ خدا تمہارا عذاب کر رہا ہے؟ اگر تم نے غلط کام نہ کیا ہوتا تو اتنی پریشانی خدا تمہیں نہ دیتا. زبان پر آ کر کہتے. اب اس انسان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں جتنے زخم امام کو لگے ان زخموں کے برابر یا اس سے گہرا زخم امام کا یہ تھا کہ لوگ آ کر امام کو نصیحت کرتے تھے. امام کو لوگ آ کر نصیحت کرتے تھے کہ مولا یہ کام کریں، یہ کام نہ کریں، جائیں تو اچھا ہے، نہ جائیں تو اچھا ہے، مولا دوسرا راستہ لے لے، مولا فلاں کر لے، مولا. جہاں لوگوں کو امام سے دین لینا چاہیے تھا اس امام کو جا کر راستہ بتائیں، اس سے بڑی تکلیف. یہ امتحانات ایسے ہم تصور نہیں کرتے ان چیزوں کو. ان چیزوں کا تصور انبیاء کے امتحان میں. آٹھویں امام مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام مدینے سے حکومت وقت نے خراسان بلایا. جیسے امام خراسان آئے موسم میں بارش تھی، بارش کا موسم تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی. پورے مدینے میں، پورے خراسان میں ایک ہی لفظ لوگوں کی زبان پر، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ کون منحوس آ گیا؟ نعوذ باللہ. یہ کس کا قدم آ گیا؟ یہ لوگوں امام حسن علیہ السلام کو لوگ السلام علیکہ یا مضل المؤمنین. آپ اندازہ کریں اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے مجھ پر میرا سلام. امام حسن کو چاہنے والے اس طرح سے سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا مضل المؤمنین. اے مومنوں کی گردنوں کو ذلت سے جھکانے والے تجھ پر ہمارا سلام. اب امام حسن کے دل پہ کیا کسی ہوگی؟ یہ کوئی چھوٹا امتحان ہے. آٹھویں امام کے لیے کہا گیا کہ کون آ گیا جس کے آنے سے شہر سے بارش نہیں ہوگی. یہ جو امتحانات انبیاء کے بھی اور اس مقام پر آ کر یہ بڑے سخت امتحان. ایک نمونہ دے کر حضرت اسماعیل کا جو آپ کی خدمت میں اس بات پر آگے بڑھے. انسان کس طرح سے جو ہم امتحان لے رہے ہیں نا، جو ہم امتحان دے رہے ہیں، روایت میں ہے کہ انسان ہر لمحہ امتحان میں. مثال دی گئی ہے حدیث میں، شاید امام ڈالوی کی حدیث ہے کہ دنیا میں ہم لوگوں کی مثال، امام نے روایت مثال ذکر کی ہے، ہم لوگوں کی مثال اس دیگ کی طرح ہے جس میں مختلف طرح کے سامان ڈال دیے گئے. مختلف فکروں کے لوگ، مختلف طبقوں کے لوگ، مختلف فرقوں کے لوگ، مختلف مذہبوں کے لوگ. یہ دیگ کی مانند ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈال دی گئی. اس برتن میں کچھ چیزیں اپنے وزن اور ان چیزوں کے مطابق اوپر رہتی ہیں، کچھ اندر چلی جاتی ہیں. لیکن جب اس میں چمچ ہلایا جاتا ہے تو اوپر کے نیچے نیچے کے اوپر ہو جاتے ہیں. یعنی کچھ دیر پہلے جو اوپر تھا وہ نیچے، جو نیچے تھا وہ اوپر. یہ مسئلہ امام نے فرمایا زندگی کے اس دیگ میں ہمیشہ چمچ چل رہا ہے. یعنی انسان ہر لمحے اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر جاتا رہتا ہے. کامیاب ناکام، ناکام کامیاب. اسی لیے امام نے فرمایا نا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس زمانے میں لوگ صبح گھر سے نکلیں گے تو مومن، شام گھر واپس جائیں گے تو کافر. یعنی ایک دن میں ایمان سے کفر کی طرف چلے جائیں گے لوگ. یہی مسئلہ ہے جس جو ایام گزر رہے ہیں، ان ایام کی مناسبت سے بات عرض کریں. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے پیغمبر اسلام نے مکے میں اسلام کی دعوت شروع کی. مکے والوں نے پیغمبر اسلام کو تکلیف پہنچانا شروع کی، تکلیف دیتے رہے، یہاں تک کہ ایک آدمی مدینے سے مکے کو حج کرنے کے لیے معاذ نام کا شخص آیا. معاذ نے مکہ پہنچنے کے بعد مکے میں جو مشرک تھے، جو رسول اسلام کے دشمن تھے، ان لوگوں سے اس کی گہری دوستی تھی. سیدھے گیا دوست کے گھر. دوستوں نے یہ دماغ میں بات ڈال دی کہ ہمارے شہر میں ایک نبی آیا، ایک آدمی آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. وہ کچھ پڑھ رہا ہے، جو پڑھے تو لوگوں کے اندر
تبدیلیاں آ جا رہی ہیں، وہ جادو کر رہا ہے. اس کے جادو سے بچنے کے لیے طواف کو اگر جانا ہے تو وہ خانہ کعبہ کے اطراف میں بیٹھ کر قرآن پڑھے گا، کچھ پڑھے گا. تو جانے سے پہلے کانوں میں روئی رکھ کر جاؤ تاکہ وہ آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچے. نواز نے کہا ایسی بات ہے کہ ہمارے دادا پردادا جن بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے تھے وہ کچھ پڑھ کے ہم کو جدا کر رہا ہے، تو وہ خطرناک جادوگر ہے. کانوں میں روئی رکھا چلا گیا، طواف کر رہا ہے، نگاہ پڑی کہ ایک کونے میں پیغمبر اسلام بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. تو اس کے طواف کرتے کرتے ذہن میں ایک بات آئی، میں کتنا بڑا بیوقوف ہوں. اگر میں واپس مدینے جاؤں، مدینے والے مجھ سے سوال کریں کہ مکے کی اپڈیٹ خبر کیا ہے، آج کی خبر کیا ہے مکے کی، تو میں کہوں کہ کچھ تھا میں سنا نہیں. تو لوگ کہیں کہ پاگل ہے، سننا تو چاہیے تھا کہ کیا ہے. طواف کے دوران اس کے کان ذہن میں یہ بات آئی، آہستہ سے روئی نکالا، پیغمبر اسلام کی آیتوں کو سنا، طواف چھوڑ کے جا کے بیٹھ گیا رسول اسلام کے سامنے. کہنے لگا کہ عرب کا سب سے بڑا افتخار یہ ہے کہ معنی دار شعر کا بیٹا ہے. میں شاعری اور شعر میں بہت ہنر رکھتا ہوں، لیکن جو لطف اس میں ہے اس میں نہیں. ان القرآن لحلاوۃ، ایک مٹھاس ہے. اشعار ہم پڑھتے ہیں لیکن وہ مٹھاس محسوس نہیں. آپ پڑھ رہے ہیں تو ایک مٹھاس کا احساس اور آپ پڑھتے رہے. پیغمبر اسلام نے پڑھا، پیغمبر اسلام کے ہاتھ پر ایمان لایا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو رہا ہوں، مدینے جاؤں گا. آپ کا نمائندہ ایک آدمی جو دین جانتا ہے اس کو میرے ساتھ بھیجے. وہ آئے، مدینے والوں کو دین سکھائے. ہم آپ کے دین آپ مکے ہی میں رہے، مدینے میں ایک مولوی کو بھیجتے، ایک آپ کے شاگرد کو بھیجتے، یہاں پر آ کے وہ تبلیغ کرتا رہے، ہم مسلمان ہو جائیں گے. مکے والے مسلمان نہیں ہو رہے تھے، مدینے والے مسلمان کو مسلمان ہوتے گئے. اس ایک کی نگاہ میں، اس ایک کی کوشش سے. اب یہ انسان آپ کی نگاہ میں کیسا انسان ہے؟ معاذ جس نے اتنا بڑا کام کیا، پیغمبر اسلام مکہ چھوڑ کر مدینے آ رہے تھے تو اسی کی محنت تھی جس نے پیغمبر اسلام کو یہ حوصلہ دیا کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ جائیں. جس نے جو ماحول تیار کر رکھا تھا معاذ، یہ معاذ کی محنت کے نتیجے میں پیغمبر اسلام نے یہ ارادہ کیا کہ مکے سے مدینے جاؤ، خدا کا حکم بھی آگے چلے جاؤ، وہاں ماحول فراہم ہے. اب یہ معاذ جو اس نگاہ میں، اس مرحلے میں ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں اس سے بہتر انسان کوئی نہیں ہوگا، اسی معاذ کو آج کا ایام یہ جو دن ہے جب فاطمہ زہرا کے پہلو پر دروازہ گرا، باغ فدق چھین لیا گیا، تو فاطمہ زہرا امام حسن اور امام حسین کو لے کر معاذ کے دروازے پر. معاذ مدینے میں تمہاری اسلام پر بہت خدمت ہے. کہا ہاں. غدیر میں بھی تم تھے، میں نے دیکھا. کہا ہاں. کہا معاذ تم دیکھ رہے ہو کہ دنیا میں کیا ہو گیا ابھی؟ رسول کی وصیت اور نصیحت کیا تھی، دنیا نے کیا کر دیا. تو کہنے لگا کہ بی بی میں اکیلا ہوں، میں اکیلا ہوں، پورے مدینے والے ایک ہو گئے ہیں، میں ایک آ کر بھی آپ کا ساتھ دوں گا تو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. جیسے ہی یہ جملہ فاطمہ زہرا نے سنا تو کہا کہ معاذ میں مرنے تک تیرا نام نہ سننا چاہتی، نہ تیری صورت دیکھنا چاہتی. اب یہ معاذ کہاں سے کہاں چلا گیا، کدھر سے کدھر چلا گیا. یہی امتحان ہر لمحہ ہمارے زندگی میں، انسان کہاں سے کہاں آ جائے. کہ کہاں سے کہاں آ گیا. یہ اس طرف نابود ہونے کے حوالے سے آباد ہونے کی واضح مثال ظہور کی ہے. مکے کے راستے میں امام نے کہا کہ بر آجا. کہا کہ مولا مجھے ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ کا دامن پکڑوں، جہاں مجھے حکومت کرنا وہاں لے کر جاؤں. صبح عاشور جو وعدے حر کو دیے گئے تھے، حر نے دیکھا کہ وعدے خلاف ہو رہے ہیں تو صبح آیا امام کے پاس. جو گھر تھا، جو لعنت اللہ علیہ کے فہرست میں تھا، آج السلام علیکم یا اولیاء اللہ احباء. کہاں سے کہاں آدمی آ جاتا ہے، کدھر سے کیا ہو جاتا ہے. کہا اسی لیے کہا جاتا ہے انسان کو ہر لمحہ فکر کرنی چاہیے. اور یہ شیطان، یہ امتحان میں بھٹکانا انبیاء سے
مایوس نہیں ہوا شیطان بھٹکانے میں، ان کو گمراہ کرنے میں، تو ہم لوگوں کے بعد تو دور رہے۔ حضرت اسماعیل کا امتحان خدا کا حضرت ابراہیم کا امامت دینے کے لیے، بڑے درجات دینے کے لیے کہا بیٹے کو ذبح کرو۔ جگر چاہیے آدمی۔ ابھی جو مسئلے جناب محمد علیہ صاحب نے جو سلام پڑھا، یہ سلام انسان کو اگر محسوس کرنا چاہتا ہے، کوئی چیز اس بات پر درک نہیں کر سکتی۔ ابھی آج جس جوان کی موت کی خبر ہم سنے اور آج اس مجلس کو برپا کر رہے ہیں، جوان کو مر کے چلا گیا، اس لیے کہتے ہیں جناب زینب کا غم اور بیویوں کا غم، امام سجاد کا غم کربلا کے شہداء سے دگنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے شہادتیں دیکھی، شہید ہو گئے، کھلے سرور نہیں دیکھا، اور 35 سال یہ داغ لے کر جینا چوتھے امام کا جناب زینب کا۔ اسی لیے کسی اہل سنت اور مسیحی رائٹر نے جناب زینب کی تاریخ پڑھ کے کربلا پہ جملہ کہا، مجھے تعجب ہے زینب کربلا سے زندہ کیسے آ گئی۔ یہ بہت بڑا انسان کے لیے جگر چاہیے۔ اور جناب زینب کا جو مقام ہے، جناب عباس کا جو جذبہ ہے، انہی امتحانات کے نتیجے۔ جتنا امتحان سخت اتنا انعام اور مقام بڑا۔ جناب اسماعیل کو کاٹنے کا حکم ہوا، شیطان حاضر جناب اسماعیل کی ماں کے پاس گیا، کہا کہ بڑی مدت کے بعد خدا نے تمہیں اولاد دی ہے اور ابراہیم کاٹنے کے لیے لے گئے ہیں، جاؤ جلدی سے اپنے بچے کو بچا لو۔ تو مادر اسماعیل نے کہا کہ ابراہیم بھی نبی ہے، اسماعیل بھی نبی ہے، جو بھی کرتے ہیں اس کو حکم سے کرتے ہیں، نہیں جاؤ، جو ہونے دو ہونے دو۔ یہ بھی امتحان ہے، یہ امتحان کی کامیابی ہے۔ ادھر سے مایوس ہوا شیطان، دوڑا، کہا ابراہیم سمجھ رہے ہو کیا کر رہے ہو؟ کہا کیا کر رہا ہوں؟ کہ آج تم یہاں پر بچے کو قربان کرو گے تو ایک سنت بن جائے گی، سنت ابراہیمی کہہ کر لوگ اپنے بچوں کو کاٹنا شروع کر دیں گے۔ تو تھوڑا سمجھ کے کام کرو، سوچو تو صحیح تم کیا کر رہے ہو۔ تو ابراہیم نبی نے کہا کہ انبیاء خواب اور بیداری دونوں برابر ہوتی ہے، اگر ہمارے خواب بھی تمہارے جیسے ہو تو ہمیں اور تمہیں فرق کیا ہو؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اسماعیل کے پاس گیا، اسماعیل کو بھٹکایا نہیں ہوا، اب جو ماجرا ہوا وہ ہو گیا۔ ابراہیم پیغمبر نے تیز دھار چھری رکھی بیٹے کی گردن پر، حکم خدا سے دمبا آیا، ذبح ہوگا، چلا گیا۔ جب ابراہیم نے آنکھ کھولی تو دیکھا بیٹا سالم ہے، دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ کہا خدا یہ بھی امتحان ہے، اس میں بھی میں کامیاب ہو رہا ہوں، الحمدللہ۔ اب یہاں انسان کی جگر کو تھام کر دیکھیں کہ انسان مصیبتوں کو سننا آسان ہے، جس آدمی پر جو مصیبت ہوتی ہے وہی بہتر جانتا ہے کیا ہے۔ سال میں زندگی میں 5-10 مرتبہ بیمار ہو جانا آدمی کے لیے قابل برداشت ہے۔ پیدائش سے لے کر ہر لمحے یہ فکر ہو کہ اب چلا جائے، بہت بڑا دن چاہیے، ایک بیٹے کے لیے نہیں، 2 بیٹوں کے لیے، دونوں بیٹے اسی عمر میں، اور خود اس مرحوم اس باپ کی بھی حالت ویسی نہیں ہے جیسے سنبھالنا چاہیے، ان کی طبیعت بڑی نازک ہے، لیکن بہت بڑا دن چاہیے، بہت بڑا دن چاہیے، بہت بڑا۔ تو حضرت اسماعیل کو جب ابراہیم لے کر گئے، اب ماں حکم خدا پر راضی، لیکن ماں ہے کہ بچہ ذبح ہو جائے، خدا میں راضی ہوں لیکن میں ماں ہوں، کیا کروں، میں تڑپ رہی ہوں۔ ابراہیم نے اسماعیل کا ہاتھ پکڑا، گھر کی طرف لے کے آئے۔ ماں نے دیکھا کہ اسماعیل صحیح سالم آ رہا ہے تو بچے کو گلے لگا لیا، بچے کے بدن کا بوسہ دینا شروع کیا۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ بچے کی گردن اٹھا کر دیکھا کہ بچے کو کیا ہو گیا ہے، چھری کا نشان تھا۔ مادر اسماعیل وہیں مر گئی۔ اب میرا بچہ گردن پر چھری لگی گئی تھی، برداشت نہ کر سکی۔ اب تھوڑا حسین غریب کی جگر سے پوچھے، زینب کبریٰ کے دل سے پوچھے، ام لیلا کے دل سے پوچھے کہ یہ کون معصومات تھی، کون خواتین تھی جنہوں نے امتحان کی حد پار کر
صبر سے جس چیزوں کو شکست دی جا سکتی ہے جنگ سے وہ چیزوں کو شکست نہیں دی جا سکتی. آج جو مرحوم اس دنیا سے گیا، بیماری ہار گئی، صبر جیت گیا. بیماری ہار گئی، کب تک پریشان کرتی بیماری، ہار گئی، تھک گئی بیماری، لیکن صبر ابھی بھی باقی ہے. صبر کامیاب، صبر کے ذریعے انسان بڑے کامیاب حاصل کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی انسان بہت بڑا دل چاہتا ہے. حسین ابن علی اور کربلا ہمارے سامنے نہ ہوتی تو ایسی مصیبتوں میں شاید ہم جان کھو دیتے. ہمارے طرح نہ جاتا، لیکن ہمارے سامنے ایک مثال ہے جو مثال ہمارے لیے بہت بڑی تسلی اور تشجع ہے. اللہ اکبر. کربلا میں کہتے ہیں کہ ظالم دو مقامات پر امام حسین کو دیکھ کر ہنستے تھے. دو مقام ایسے تھے جہاں امام حسین روتے تھے، ظالم ہنستے تھے. ایک مقام جب اصغر کو پانی لینے کے لیے امام حسین آئے تو امام حسین روتے تھے، بعض اشقیاء امام کی اس مضمونیت کو دیکھ کر ہنستے تھے. اور دوسرا جب جناب اکبر کے جنازے پر امام حسین کوہنیوں سے پہنچے، امام فریاد کر رہے ہیں، نوحہ کر رہے ہیں، لیکن ظالم امام حسین کی اس منظر کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں. اس سے بھی بڑا صبر چاہیے، اس سے بڑا مصیبت چاہیے، اس سے بڑا غم چاہیے. اللہ اکبر. خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. کربلا کے جو بھی شہید ہوا، ہر شہید کی طلب نصرت امام کو بلانے میں اور جناب علی اکبر کے امام کو بلانے میں بڑا فرق ہے. جناب جتنے بھی شہید گھوڑے سے گرتے تو یہ کہتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین ہمارا سلام قبول کیجئے، مدد کے لیے آ جائیے، ہمارا سلام قبول کیجئے. لیکن جناب اکبر نے جو جملے کہے یہ نہیں کہا کہ السلام علیکہ یا ابتا، بلکہ فرمایا وعلیکہ السلام یا ابا عبداللہ. بابا آپ میرا سلام لے، وہی کے آنے کی زحمت گوارا نہ کریں. بابا جو منظر یہاں ہے آپ سے دیکھا نہیں جائے گا، آپ سے دیکھا نہیں جائے گا. امام کے بارے میں ملتا ہے کہ امام جب کسی بھی صحابی کو، اقربا کو میدان کی طرف روانہ کرتے ہیں تو میدان کی طرف روانہ کرنے کے بعد خیمے میں آ کے بیٹھ جاتے، بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، دوسرا صاحب کے ساتھ. لیکن جب اکبر کو امام نے روانہ کیا تو درے خیمہ پر کھڑے ہو گئے. مولا یہ کیا منظر ہے؟ سب کو روانہ کرتے تھے تو اندر آ کے بیٹھ جاتے تھے، لیکن اکبر کو بھیج رہے ہو تو آپ درے خیمہ پر کھڑے ہیں، اندر نہیں آتے. تو امام نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اکبر جب گھوڑے سے گرے تو میری ملاقات اور اکبر میں دیر نہ ہو. اجرکم اللہ. خدا کا کوئی کام نہ دے سوائے والے سید الشہداء کی. جناب اکبر گھوڑے سے گرے، امام کو آواز دی، امام جناب اکبر کے قریب پہنچے. ایک جملہ ہے عربی میں جناب اکبر کی شہادت کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ جب جناب اکبر کے سر پہ گرز لگا، جناب اکبر نے اپنے بدن کو گھوڑے کے باہوں میں ڈال دیا تو گھوڑا زخمی تھا تو لے کر دشمنوں کے درمیان چلا گیا جناب اکبر کو لے کے. تو جو روایت جملے ہیں جناب علی اکبر کا بدن اربن اربا، یہ جملے ہیں مقتل میں کہ جناب اکبر کے بدن ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. اب اس عالم میں باپ پہنچا ہے بیٹے کے سلام، آنکھوں کو نظر نہیں آتا. امام پہنچے ہیں اکبر کے جنازے کے قریب، بیٹے کو ایڑیاں رگڑتا ہوا دیکھا. بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سینے پر ہاتھ ہے. امام نے فرمایا کہ بیٹا کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے؟ کہا بابا کچھ نہیں. کہا بیٹا یہ سینے پر ہاتھ کیوں ہے؟ کہا بابا میرے سینے پر برچی کا پھل ٹوٹ گیا ہے، آپ سے دیکھا نہیں جائے گا اس لیے میں نے ہاتھ رکھ لیا ہے. کہا بیٹا اکبر یہ صحیح نہیں ہے، تمہارے بدن میں تکلیف ہوگی. بیٹا ہٹا تو صحیح، میں نکال دوں گا. جناب اکبر نے ہاتھوں کو ہٹایا، امام حسین قریب بیٹھ گئے، جناب اکبر کے سینے سے برچی کو پکڑا. امام نے رجب جب کیا بابا علی آپ مدد آ جائے. خیبر کا اکھاڑنا آسان ہے لیکن جوان بیٹے کے جگر سے برچی کے پھل پر نکالنا. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے والے سید الشہداء کی.
عجیب منظر. بس ایک مقام، ایک مطلب اور التماس ہوا کہ جناب اکبر جب یہ عالم ہوا جناب اکبر کا، امام نے جناب اکبر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تو امام حسین جتنے جنازے خیمے میں لے کر گئے، 2 جنازے ایسے تھے جو امام نے خیمے میں خود نہیں پہنچایا. ایک جناب عباس کا جنازہ جس کو خود جناب عباس کی وصیت تھی کہ بھائی بھیا مجھے خیموں میں لے کے جائے، میں بچوں سے شرمندہ. دوسرا جنازہ جناب علی اکبر کا. جناب علی اکبر کا جنازہ امام نے نہیں اٹھایا. اب کون اٹھائے؟ شہید ہو چکے ہیں ساتھ دینے والے، اب کون اٹھائے؟ جناب امام حسین نے اکبر کے جنازے کو اٹھانا چاہا. ضعیف باپ، زخمی دل، زخمی جگر، نگاہوں میں اندھیرا، باپ نے بیٹے کو اٹھانا چاہا، لیکن جو جنازے کی حالت ہو گئی تھی یہ ملتا ہے کہ امام ایک طرف کو اٹھاتے تو دوسرا طرف زمین میں گر گیا تھا، دوسرے طرف کو اٹھاتے تو ایک حصہ زمین پر رہ جاتا. امام نے اپنی دیر تک اکبر کو کھینچتے ہوئے اپنے سینے سے لگا کر تھوڑا قریب پہنچے، لیکن دیکھا امام نے کہ اب یہ بھی طاقت میرے میں نہیں گئی تو امام نے خیموں کی طرف رخ کیا اور ایک جملہ کہا، یا فتح یا بنی ہاشم احملوا اخاکم من النصار. اے بنی ہاشم کے بچوں، تھوڑا خیموں سے باہر آؤ، اپنے مولا کی مدد کرو، اکبر کے جنازے کو خیمے میں پہنچاؤ. اللہ اکبر. خیمے کے پردے کے بارے میں ہمیں 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت یہ کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اندر سے باہر آ رہا تھا، کوئی باہر سے اندر آنا چاہ رہا، اندر سے باہر آنا چاہ رہا تھا تو خیمے کا پردہ بار بار اٹھا. ایک مرتبہ کوئی اندر سے باہر جانا چاہ رہا تھا تو دوبارہ خیمے کے پردے سے آواز. امام قریب گئے، واپس آئے. یہ دونوں منظر دونوں علی کے بارے میں ہے. ایک شبیہ رسول، ایک شبیہ علی. اکبر باہر آنا چاہ رہے ہیں، خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، یا اصغر کو اندر لے جانا چاہتے ہیں تو خیمے میں جانے کی امام میں طاقت نہ رہی. امام نے فرمایا بچوں کے ماں ام رباب اور اکبر کی ماں ام لیلا سے کیا کہوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پر الہ پروردگار کے واسطے محمد و آل محمد کا پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار اس مجلس کے ثواب کو مرحوم مرزا داور علی کی قبر اور ان کے روح کو احسان فرما. پروردگار مرحوم بڑی مصیبتوں کو دیکھا دنیا میں، بڑا صبر کیا. پروردگار مقام صابرین اور اجر صابرین اس مرحوم کو اور ان کے والدین اور ان کے رشتہ داروں کو عنایت فرما. پروردگار جن اس مرحوم کے والدین کو پروردگار اپنے واسطہ محمد علیہ محمد کے واسطہ صبر جناب علی اکبر کا، تجھے واسطہ ثنا جناب صبر جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، ان کے ماں باپ کو اس عظیم مصیبت پر صبر کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار اس جوان کی اس موقع اور اس مجلس کے طفیل جناب ذکر جناب علی اکبر کو طفیل. پروردگار جہاں کہیں بھی ہمارے دین و مذہب کے نوجوان جوان زندگی بسر کر رہے ہیں، بحق جناب علی اکبر کی جوانیوں کی حفاظت فرما، ہر بلا و مصیبت سے انہیں محفوظ فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تیرے ولی خاص امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. ظہور امام سے ہر طرح کی مصیبت و بلا کو ہم سب سے دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ مرحوم کی اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے صلوات و تسلیم.